تعالیٰ کے ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایمان والوں کو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کریں۔ دوسری جگہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کثرت ذکر سے ملے گی، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، خوب یاد کرنا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، کہ اپنے رب کا نام یاد رکھیے، اپنے رب کا نام یاد رکھیں۔ ذکر کے معنی ہے یاد، کہ اللہ کا نام انسان کو یاد رکھے۔ اور آگے فرمایا کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ سے انسان جڑ جائے، سب سے کٹ جائے اور اللہ سے انسان جڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی کسی چیز کو اپنے لیے نہیں پیدا کیا۔ دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی، اور انسان کے دل کو اللہ نے اپنے لیے بنایا کہ اس دل میں اللہ کو بسائے، اس دل میں اللہ کا دھیان ہو، ذکر کتنی یاد ہو کہ اللہ اسے یاد کرے۔ آج دنیا کے اندر انسان اطمینان سکون کی تلاش میں لگا ہوا ہے، اور کہاں لمبے لمبے سفر کر رہا ہے، دنیا کے ملکوں میں جا رہا ہے، ایک وطن سے دوسرے وطن جا رہا ہے، بہت محنت کر رہا ہے کہ سکون مل جائے، اطمینان مل جائے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ سکون دنیا میں کسی جگہ میں نہیں ہے۔ ہمارے علم میں تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ انسان کو سکون ملے، نہ کوئی ہسپتال ایسا ہے۔ ہسپتال میں انسان جاتا ہے تو وہاں وہ مر جاتا ہے، اس کی لاش واپس لے کر آتا ہے، سکون تو ختم ہو جاتا ہے، وہ تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی دکان میں سکون نہیں ملتا انسان کو، کوئی دکان ایسی ہو، کوئی کارخانہ، کوئی فیکٹری، نہ حکومت والوں کے پاس، نہ فوج والوں کے پاس، کسی کے پاس سکون ہے نہیں۔ سکون اور اطمینان اللہ جل شانہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کہ صرف اللہ کے پاس، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو دیتے ہیں جس کے دل میں اللہ، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو ایمان لائیں گے ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی یاد سے مطمئن کر دے۔ جتنا کثرت سے انسان اللہ کو یاد کرتا رہے گا، اس کا دل کا اطمینان بڑھتا چلا جائے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ غور سے سنو، ایک نسخہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، بڑی توجہ سے اس بات کو سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ صرف اور صرف اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملے۔ یوں نہیں فرمایا کہ تطمئن القلوب بذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے بھی اطمینان مل سکتا ہے، صرف اور صرف بذکر اللہ۔ جار اور مجرور جب مقدم ہو تو حسن ہو جاتا ہے کہ صرف اور صرف کسی کو اگر اللہ سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، تو صرف اور صرف وہ اللہ کی یاد سے مل سکتا ہے، اور کسی چیز سے نہیں مل سکتا۔ اللہ کی یاد سے دلوں کا اطمینان ملے۔ اچھا، ایک بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہم تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہمیں دل کا سکون کیوں نہیں ملنا؟ تو یاد رکھیں کہ یہاں ذکر کرنے سے انسان کو ثواب تو ضرور ملے گا۔ سبحان اللہ پڑھے گا، جنت میں ایک درخت لگے گا، الحمدللہ جنت میں ایک درخت لگے گا۔ سبحان اللہ پہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ
یہ ترازو کو اس کا اجر و ثواب بھر دیتا ہے، اور پوری دنیا سے زیادہ، ساری دنیا سے زیادہ محبوب اللہ کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی کلمہ، تو ثواب ضرور ملے گا انسان کو ذکر کرنے پر، مگر دل کا اطمینان اس کو ملے گا کہ جس کے دل میں اللہ کا کی یاد ہو، اللہ اسے یاد رہے ہر وقت، اللہ یاد رہے، زبان سے کر رہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور دل کسی گناہ میں مشغول ہے، دل کسی غیر میں مشغول ہے، دنیا میں مشغول ہے، تو اس دل کو اطمینان نہیں ملے، چاہے 100 سال ذکر کرتا ہے، جس دل میں اللہ کی یاد ہو، اللہ یاد ہو، دل کو اللہ یاد ہو، دل میں اللہ کی یاد ہو، دل میں اللہ کی یاد، دل کو اللہ یاد رہے، جب دل کو اللہ یاد رہے گا تو یہ آدمی گناہ نہیں کر سکے، دل میں اللہ ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میری نگاہ پر کسی کی نگاہ ہے، میرے دیکھنے کو کوئی دیکھ رہا ہے، تو یہ کبھی بھی یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، رشوت نہیں لے گا، سود نہیں لے گا، کسی کا دل نہیں دکھائے گا، نماز نہیں چھوڑ سکتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ایسا دھیان ہے کہ آدمی کو سارے گناہوں سے بچائے، اور جب دنیا میں کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا، چور چوری چھوڑ دے گا اگر اسے اللہ کا دھیان آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک بچہ تھا تو وہ ایک چور تھا ایک ہاتھ، تو اس نے اپنے بچے سے کہا کہ میں تمہیں مدرسے میں پڑھانے کے لیے قاری صاحب کے پاس لے کے گیا۔ قاری صاحب یہ کرتے تھے کہ صبح جب آتے تھے مدرسے میں تو سب طلباء سے کہتے تھے کہ دیکھو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ سبق بچوں کو سبق پڑھا، اور اس کے بعد پھر قاعدہ جو سبق ہوتا تھا وہ شروع کر دیتے۔ تو کچھ دنوں کے بعد جب بچہ پڑھنے لگا تو والد صاحب نے کہا کہ بس اب ہم اس کو سبق پڑھائیں۔ استاد نے کہا دیکھو یہ پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، آپ اس میں لگے نہیں میں کو چور بنا، چوری کا کام سکھانا ہے، اس کو سبق نہیں پڑھا۔ لے گیا اس کو 2-3 دن تک سمجھاتا رہا، ایسے ہم جائیں گے، رات کو جائیں گے، آپ میرے ساتھ چلنا، نیچے سے میں رسی پھینکوں گا، اور رسی وہاں دیوار کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ جب رسی پکی ہو جائے گی میں اس پہ چڑھوں گا، اور اوپر سے جو چیز ہے میں نیچے پھینکوں گا، تم لے کے جانا، لیکن دیکھو اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو مجھے بتا۔ بہت اچھا۔ اب باپ نے بیچارے نے مشکل سے رسی اوپر پھنسائی، اور اس پہ جب تھوڑا چڑھنے لگا تو وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو وہ چور جلدی سے نیچے آیا اور دوڑ کے دور چلا اس کو لے کے، پھر اس سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ کون دیکھ رہا ہے؟ کہنے اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ کیسے اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہمارے استاد نے کہا اللہ وقت دیکھ رہا ہے، اللہ وقت ہمارے ساتھ۔ بس یہ جملہ اس معصوم بچے کی زبان سے ایسا نکلا کہ اس نے دل پر اثر کر، اور اس چور نے چوری سے توبہ کر لی کہ جب اللہ دیکھ رہا ہے میں کیسے چوری کر سکتا، چوری چھوڑ دی اس نے۔ تو دنیا میں سکون انسان کو بھی اس وقت ملے گا جب اسے اللہ یاد رہے، ہر وقت۔ تہجد کے وقت میں کون تہجد پڑھے گا جس کو اللہ یاد ہو کہ اللہ میرا انتظار کرتا ہے، اللہ پاک آسمان دنیا پہ اللہ پاک آ گئے ہیں، اور ایک اللہ والے تھے تو تہجد کے وقت اٹھ کے فرماتے تھے انا انا انا، میں ہوں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں ہوں؟ فرمانے لگے کہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب
میں صبح جاگتا ہوں تو مجھے اللہ کی آواز آتی ہے، میں اللہ کی آواز کو دل کے کانوں سے سنتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی ہے معافی مانگنے والا، تو میں اللہ سے کہتا ہوں میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی دعا کرنے والا ہے، تو میں کہتا ہوں میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی روزی چاہنے والا ہے، میں ہوں۔ کوئی پریشان ہے، میں اس کی پریشانی دور کر دوں، میں ہوں۔ میں ایسے اللہ سے باتیں کرتا ہوں۔ تو جسے اللہ کا دھیان ہوگا کہ اللہ کا عرش آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے تو وہ اٹھ جائے گا، اور یہ دھیان اس کو تہجد کی نماز میں کھڑا کر دے، یہی دھیان اس کو فجر کی نماز میں لے آئے گا، مسجد لے آئے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، وہ یہی دھیان اس کو قرآن پڑھنے پہ لگا دے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ، اللہ میرے ساتھ۔ زبان سے کچھ کہنے لگے گا تو خیال آئے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آنکھ کے سامنے کوئی گناہ کی چیز آ جائے گی تو یہ آنکھیں جھکا دے گا، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک آدمی تھا، اس کے ساتھ دوسرے آدمی نے شیر لگا دی۔ بادشاہ نے ایک شیر سے کہا کہ اس آدمی کے ساتھ جاؤ، اور جہاں یہ آدمی جھوٹ بولے اس کو پکڑ لو۔ شیر ساتھ جا رہا ہے، جہاں اس کی آنکھ گناہ کرے ایسے پکڑ، جہاں یہ نماز چھوڑے ایسے پکڑ۔ تو میں سوچتا ہوں کہ جب وہ آدمی چلے گا نا راستے میں تو کیسے چلے گا؟ ایسے اور بالکل اوپر تو کیا دیکھنا، اور وہ شیر سے کہے گا کہ دیکھو میں بالکل، میری نظریں نیچے ہیں اور گردن بھی میری نیچے ہے اور میری آنکھیں بھی بند ہیں، بس بہت معمولی سا میں نیچے دیکھ رہا ہوں بالکل، تاکہ مجھے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا کہ دائیں بائیں کیا ہے، دیکھیے ایسا نہ ہو کہ غلطی سے آپ میرے اوپر حملہ کریں۔ غلطی سے شیر سے کہے گا ایسا نہ ہو کہ آپ کو پتہ نہ چلے اور آپ میرے اوپر حملہ کر دیں۔ دیکھو میری گردن بھی جھکی ہوئی ہے، آنکھیں بھی جھکی ہوئی ہیں اور آنکھیں بھی بند ہیں میری۔ اچھا جب موبائل نکالے گا تو پہلے شیر کو دکھائے گا کہ دیکھو میرے موبائل میں نیٹ ہی نہیں ہے، نیٹ ہے ہی نہیں، اور یہ جو نمبر ہے نا یہ میرے بھائی کا ہے، آپ پہلے کر کے دیکھ لیں، آپ کر کے دیکھ لیں، یہ میرے بھائی کا نمبر ہے۔ اور موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگائے، موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگائے، میں شیر دیکھ رہا ہوں، شیر میرے ساتھ۔ اور میرے محترم بھائیوں ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ۔ ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ۔ ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ہمارے ساتھ، شیر کا مالک ہر وقت ہمارے ساتھ، اس کی نگاہ ہم پر، اس اللہ کی نگاہ ہم پر ہے، وہ ہمیں دیکھ۔ شیر کا مالک ہمیں دیکھنا، جس کو اللہ کا دھیان ہوگا اس کو جہنم کے سانپ اور بچھو نظر آئیں گے کہ میں راستے میں جا رہا ہوں، گناہوں کی چیزیں آ رہی ہیں، یہ جہنم کے سانپ ہیں، یہ جہنم کے بچھو۔ دیکھیں اللہ پاک نے کیسے سمجھایا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگ نظر آ رہی ہے؟ یہاں کہیں آگ نظر آ رہی ہے؟ نظر تو نہیں آ رہی، اور اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، یوں فرما دیں کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ گناہوں سے بچیں، لیکن یوں فرمایا کہ آگ سے بچاؤ۔ گناہ آگ ہے،
یہ گناہ آگ ہے۔ یہ جو نامحرم نظر آ رہا ہے، یہ نامحرم جو نظر آ رہا ہے یہ آگ ہے، آگ۔ یہ جو سود کا مال نظر آ رہا ہے یہ آگ ہے، پیسہ نہیں ہے، آگ۔ اس جھوٹ کے پیچھے آگ ہے، شراب کے نشے کے پیچھے آگ ہے، کسی کے دل دکھانے کے پیچھے آگ ہے، آگ۔ ناچنے گانے کے پیچھے آگ ہے، آگ۔ اپنی نماز کو چھوڑنا یہ آگ ہے، آگ۔ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ جو گناہ ہے یہ آگ ہے، جہنم کی آگ، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو جس قدر اللہ تعالیٰ کا استحضاء ہوگا آدمی گناہ نہیں کر سکتا۔ آج ساتھی کہتے ہیں جی ہم سے گناہ ہو جاتے، تو اللہ پاک کے استحضاء کی کمی ہے۔ جب تک یہ کمی پوری نہیں ہوگی گناہ ہوتے رہیں گے۔ نماز چھوٹ جائے گی، ذکر چھوٹ جائے گا، تلاوت چھوٹ جائے گی، گشت چھوٹ جائے گا، دعوت چھوٹ جائے گی، تعلیم چھوٹ جائے گی، شب جمعہ چھوڑ دے گا، سروزہ چھوڑ دے گا، چلت چھوڑ دے گا۔ اللہ کا دھیان نہیں ہوگا۔ اللہ کا دھیان ہوگا تو کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ کو کتنا اللہ کا دھیان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر جنت نظر آ جائے اور دوزخ نظر آ جائے تو ہمارے ایمان میں زیادتی نہیں ہوگی، ہمیں تو ویسے بھی نظر آ گئی، ہمیں جہنم ویسے نظر آ گئی۔ یہ گناہ کے پیچھے جہنم ہے کہ ہمیں نظر آ گئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حارثہ ان کا نام، آپ نے فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، صبح کیسے کی؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا حقا، میں تو سچا مومن ہوں، ایمان والا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لکل شیء علامۃ وما علامۃ ایمانی، ہر چیز کی ایک نشانی ہے، آپ کے ایمان والا ہونے کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ انی انظر الی عرش ربی بارزا، مجھے اللہ کا عرش نظر آ، مجھے اللہ کا عرش نظر، عرش الہی نظر آ، اور مجھے جنت نظر آ رہی ہے، جنتیوں کی خوشیاں، ان کا ہنسنا، ان کے مزے، ان کی خوشیاں، ان کی لذتیں نظر آ رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں۔ جیسے آج آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور آپ کے دوست بیت اللہ پہنچ جائیں، بیت اللہ پہنچ جائیں، وہاں سے وہ ویڈیو کال کریں، بیت اللہ میں ہے وہ ویڈیو کال کریں، تو آپ کو یہاں بیت اللہ نظر آئے گا کہ نہیں آئے؟ وہ بیت اللہ کی طرف اس نے موبائل کر دیا، اب آپ کو بیت اللہ، وہ بیت اللہ تو وہاں ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ایسے ہی مومن کے دل کا تعلق جب اللہ سے ہو جاتا ہے، اس کے دل کا کنیکشن اللہ سے ہو جاتا ہے، تو اسے اللہ کا عرش نظر آتا ہے اور اس کو جنت نظر آتی ہے اور اس کو جہنم نظر آتی ہے، پھر وہ گناہ نہیں کر سکتا، پھر وہ گناہ نہیں کر سکتا، گناہ نہیں کر سکتا۔ حضرت حاجی عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مشائخ میں سے گزرے ہیں، اور سید الطائفہ کہلاتے ہیں، سارے مشائخ کے بڑے سردار، ان کے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بیٹھے، تو حضرت گنگوہی سے کچھ عرصے کے بعد پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ قعر قلب میں ما سوی اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ گئی، دل کی گہرائیوں میں اللہ کے سوا کسی کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اللہ ہر وقت ساتھ ہے۔ یہ استحضار ہے مجھے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی طرف میرے دل کی توجہ ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے ہر وقت۔ قعر قلب میں ما سوی اللہ سے توجہ ہٹ گئی، جب اللہ ہی نظر آتی،
کہ اعمال بذات محبوب بن گئے، اس کی نشانی کیا ہے کہ جیسے کھانے میں پینے میں آپ کے سامنے کوئی آدمی کھانا پیش کرے، گرمی ہے ٹھنڈا شربت پیش کرے، کتنا دل چاہے گا میں شربت پی لوں، کھانا کھا لوں. تو فرمایا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو اللہ کے احکامات ہیں وہ ایسے بن گئے جیسے کھانے پینے میں لذت ہے اس میں لذت آتی، نماز پڑھنے میں لذت آتی، نماز پڑھنے میں لذت آتی ہے، دعا مانگنے میں لذت آتی ہے، تلاوت کرنے میں لذت آتی، مزہ آتا. حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، نابینا تھے، ساری زندگی روزے رکھے، پوری زندگی ہمیشہ روزے رکھے. تو پوری زندگی آدمی اس وقت روزے رکھے گا جب اسے روزہ رکھنے میں مزہ آئے تو روزہ رکھے. فجر کی نماز حرم شریف میں پڑھی اور ظہر کی نماز تک دعا مانگ، ظہر کی نماز تک دعا مانگ، ظہر کی نماز پڑھی، عصر تک دعا مانگ، مغرب تک دعا مانگ، فجر سے مغرب دعا میں لذت آئی. قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، جی چھوڑنے کو نہیں چاہے گا کہ یہ قرآن چھوڑ. ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے ریمنڈ میں سبق پڑھا ہے، استاد ہمارے لیکن میں ایک مرتبہ رات کو حاجی صاحب کے ساتھ، حاجی عبدالوہاب صاحب، تو 12 بجے انہوں نے مصلی بچھایا، دعا مانگنی شروع کی، فجر تک دعا، گھنٹوں. حاجی صاحب تو یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ گھنٹوں دعوت دینا، گھنٹوں اللہ کو یاد رکھنا. تو جب اللہ سے دل لگے گا مزہ آئے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ رات کو جو ہے ساری رات لوگ کھیل رہے ہیں، ایسا ہے کہ ساری رات کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں، بات چیت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، مزہ آتا ہے اس میں. تو اللہ پاک کی یاد میں مزہ آئے، اللہ سے دل لگے. تو فرمایا کہ نیکیوں سے ایسا دل لگنے لگا اور گناہوں سے بذات گناہوں کی نفرت دل میں بیٹھ گئی. جیسے ایک آدمی کے سامنے کوئی آدمی پاخانہ رکھے، کبھی اس کو دیکھو، وہ دیکھنے کو میرا دل نہیں چاہتا، دیکھے کبھی دیکھنا گناہ کی چیز کو دیکھنا، یہ ایسا لگے گا جیسے نجاست کو، ناپاکی کو، گندگی کو میں دیکھوں، ایسے لگے. کوئی آدمی سے کہ آپ شرط کو پیشاب پی لو، وہ پیے، بالکل گندا ہے، ناپاک ہے، نجس میں کیسے پی لوں. رشوت اور سود اور حرام اور جھوٹ اور چوری کا پیسہ اس کو ایسے لگے گا جیسے پیشاب ہے، پخانہ ہے، نفرت ہوگی. گناہ کی نفرت دل میں بیٹھ جائے، گناہ نہیں کر سکتے. اور فرمانے لگے کہ مادے اور زام برابر ہو گئے. کوئی آدمی کہتے کہ آپ بہت اچھے ہیں تو اس میں کوئی دل پہ اثر نہیں ہوتا. کوئی آدمی کہتے ہیں آپ بہت برے ہیں، اس میں کوئی اثر نہیں. لوگ تو اسی پہ پریشان ہیں کہ اس نے میری انسلٹ کر دی، مجھے بے عزت کر دیا، مجھے ذلیل کہہ دیا، مجھے یوں کہہ دیا. اس نے تو کسی کے کہنے سے کیا ہو. ایک اللہ والے تھے، کسی نے ان سے کہہ دیا کہ آپ تو گدھے ہیں، گدھے، آپ تو گدھے. وہ غصہ نہیں ہو، فرمانے لگے بھائی میں تو گدھے سے بھی برا ہوں. کہ گدھا اپنے مالک کی بات مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اور میں تو اپنے مالک کی کتنی باتیں چھوڑ دیتا ہوں، نہیں مانتا. وہ گدھا تو مجھ سے اچھا ہوا. ابراہیم لدغ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو کسی سپاہی نے آ کے جو ہے وہ تھپڑ مار دیا، سر پہ تھپڑ مار دیا. تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا. فرمانے لگے کہ ہاں جو سر اللہ کی نافرمانی کرے اسے تھپڑ ہی لگا گا، اس کو کچھ نہیں کہا. تو کسی سے کیا لینا دینا،
کہ کون ہمیں اچھا کہہ رہا ہے کون ہمیں برا کہہ رہا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ مادے اور ذات برابر ہو گئے۔ تو دل میں جب اللہ ہوگا، دل میں اللہ ہوگا، یہ ایسا نسخہ ہے کہ یہ ہر گناہ سے انسان کو بچا لے، ہر گناہ سے۔ اور اللہ پاک ایسا اطمینان دیں گے، ایسی خوشی دیں گے کہ دنیا کے بادشاہوں کے پاس بھی وہ خوشی نہیں ہو۔ سنجر ایک ملک تھا، ازبکستان کا علاقہ تھا، وہاں پہ اس علاقے میں سنجر ایک ملک تھا۔ تو سنجر کا جو بادشاہ تھا، وہاں پہ ایک علاقہ تھا، صوبہ، اس کا نام تھا نیمروز۔ نیم کے معنی فارسی میں کہتے ہیں آدھے کو، روز کے معنی دن، آدھا دن ایسا۔ تو نیمروز کے اندر ایک اللہ والے رہے، اور اس اللہ والے کے پاس مہمان آنا، خانقاہ تھی، لوگ آتے ذکر کرتے۔ تو بادشاہ کو پتہ چلا کہ جی اللہ والوں کے پاس بڑے مہمان آتے ہیں، تو ان سے کہا کہ میں نیمروز کے صوبے کا اتنا حصہ آپ کو دے دیتا ہوں، آپ لے لیں اور جو آپ کے مہمان آئے ان کو کھلائیں پلائیں، اس کے اوپر خرچ کریں۔ تو حضرت نے اس کے جواب میں ایک شعر لکھا، فارسی کا شعر، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نیم شب میں کائنات کے بادشاہ سے میری ملاقات ہو جاتی ہے، جب سے نیم شب میں کائنات کے بادشاہ سے میری ملاقات ہو جاتی ہے، تو نیم روز کی بادشاہت کو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ نیم شب میں بادشاہ سے جب میری ملاقات ہو جاتی ہے، جب رات کو میں اللہ سے ملتا ہوں، تو یہ ساری دنیا میری نگاہ میں مچھر کے پر بھی نہیں، میں اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تم آپ مجھے، اور یہ ساری حکومت جو صوبہ ہے یہ مجھے آپ دے دو، اور 2 کھجور کی گٹھلیاں آپ کہو کہ اس کے بدلے میں میں یہ دے دوں، تو میں تو اس کو 2 کھجور کی گٹھلیوں میں بھی خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی کیا ہے؟ ایسے اللہ والے نیم شب کی بادشاہ، تو اللہ سے تعلق ہے، اللہ کی محبت دل میں، اور اس کا استحضار ہو کہ وہ مالک میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے جس قدر۔ اور یہ محنت کیجیے، جب ہم حضرت واصف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتے ہوئے، حضرت نے فرمایا کہ اتنا ذکر کرنا کہ جاگتے اور سوتے میں دل اللہ اللہ ہے۔ میں تو بڑا حیران ہوا، میں نے کہا حضرت سوتے میں دل کیسے کرے گا؟ محنت سے ہوگا، سوتے میں بھی دل اللہ اللہ، دل اللہ اللہ، سوتے میں بھی دل اللہ۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے کسی بزرگ کو سوتے ہوئے اللہ کے ذکر میں دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ ان کا کہا کہ مولانا نذر الرحمان صاحب ہمارے بزرگ پرائیویٹ، فرمایا کہ میں ان کے کمرے میں گیا، رات وہ ذکر کی آواز آ رہی، میں نے کہا حضرت رات کو اٹھ کے سو نہیں رہے ہیں؟ دیکھا تو سو رہے ہیں، اور دل سے اللہ 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 کی آواز سو رہے، اور دل اللہ۔ محنت ہے، آدمی جب محنت کرتا ہے تو یہ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ آدمی کو ہر گناہ سے بچا لے۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے، لاہور میں ہوتے تھے حضرت لاہوری۔ حاجی صاحب فرماتے تھے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ 10.5 لاکھ دن بھر میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، 10.5 لاکھ۔ اور یہ نہیں، بہت دن میں نمازیں پڑھانا، درس دینا، بیان دینا، سارے کاموں کے ساتھ۔ تو ایک حضرت کے ایک تعلق والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جو ذکر کرتے تھے وہ اس طرح: استغفار 1.25 لاکھ،
استغفر اللہ استغفر اللہ 100 لاکھ. لا الہ الا اللہ 100 لاکھ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 لاکھ. یا ستارو یا غفارو 100 لاکھ. یا رحمانو یا رحیم 100 لاکھ. رب اغفر لی بفضلک 100 لاکھ. یہ 10.5 لاکھ ذکر. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن ان وظائف کو شروع کیا کہ میں کتنی دیر میں لا الہ الا اللہ جب میں نے پڑھا 1 منٹ میں 60 مرتبہ، اور میں نے تھوڑا بڑھا دیا 100 مرتبہ 1 منٹ میں، تو 20 گھنٹے مجھے لگے. 100 لاکھ ذکر کرنے میں 20 گھنٹے. یا ستارو یا غفارو 20 گھنٹے. یا رحمانو یا رحیمو 17 گھنٹے. سبحان اللہ و بحمدہ 1.5 لاکھ 100 لاکھ 13 گھنٹے. استغفار 26 گھنٹے. تو یہ بنتے 94 گھنٹے، یعنی 4 دن 96 گھنٹے. 4 دن میں دن رات اگر ہم ذکر کرتے تو حضرت اپنے سارے کاموں کے باوجود اتنا ذکر کرتے. ماشاء اللہ علیہ. اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی قبر سے خوشبو آئی. لوگوں نے، کسی نے کہا کہ بھئی یہ خوشبو کسی نے ڈالی ہے، تو لیبارٹری میں جا کے چیک کی تو لوگوں نے کہا یہ دنیا کی خوشبو نہیں. حاجی صاحب فرمانے لگے ہم نے بہت اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس خوشبو کو ختم کر دے، اور لوگ شرک کرنے لگ جائیں. پھر اللہ نے اس خوشبو کو ختم کر دیا. کئی دن تک ان کی قبر سے خوشبو آئی. دل پاک ہو جائے نا انسان کا، دل ہر گناہ، پھر گناہ کی نحوست سامنے رہتی، پھر گناہ کرنے کو دل نہیں چاہتا، ہر نیکی کو دل چاہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر اس اللہ سے جڑ جائے، ہر چیز سے کٹ جائے. اپنا ایک وقت مقرر کرے میرے بھائی، ہر بھائی، اور اس وقت مقررہ میں اپنے اللہ کے ساتھ بیٹھ جائے، باوضو بیٹھے، دل کی توجہ اللہ کی طرف کریں، اور اس تصور میں گم ہو جائے کہ میرا اللہ میرے ساتھ، میرا محبوب، میرا مالک، میرا خالق، میرا رب، میرا محسن، میرا منعم، وہ اللہ میرے ساتھ، اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ میرے ساتھ ہیں. اور پھر دل کو اللہ 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 کرتا ہے. کم از کم آدھا گھنٹہ صبح اور آدھا گھنٹہ شام تسبیحات جو ہماری ہیں، تیسرا کلمہ درود شریف، اور اس کو پڑھ کے پھر اس میں ذات کا ذکر کریں. پابندی سے کریں، ناغہ نہیں کریں. اس کی بڑی برکات ہے. آپ خود اپنی زندگی میں وہ سکون اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے جو دنیا کے بادشاہوں کے پاس بھی تھی. دل کا اطمینان اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو پابندی کریں، ناغہ نہیں کریں، اور اپنی کارگزاری سناتے رہیں. پھر یہ میں نے آدھا گھنٹہ صبح، 24 گھنٹے 23 گھنٹے ہم کسی اور کام میں لگانے، نماز میں، آرام میں، اپنے شغل میں، لیکن 1 گھنٹہ پابندی سے اللہ کو لیں گے، ناغہ نہیں ہو. نعرے سے بہت نقصان ہوتا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ 1 دن کے نعرے سے آدمی 40 دن پیچھے چلا جاتا ہے. 1 دن کا نعرہ بہت نقصان ہے. اس نعرے کا بڑا نقصان. اور یعنی اللہ کی یاد کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کیا کیا فرماتے ہیں؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کو یاد کرنا یہ بہت بڑی دولت، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت اللہ کی یاد. اگر میں ویسے ایک مثال دیتا ہوں، کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں آپ 1 مرتبہ اللہ کا نام لیں، میں آپ کو 100 روپے دیتا ہوں، تو کتنی دیر ذکر کریں گے؟ ہاں جی، کتنی دیر ذکر کریں گے؟ اس کو کہیں گے بھائی گنتے رہو، میں صبح سے شام تک ذکر ہی ذکر کروں. ہاں، ایک تو یہ کہ ہمارے ذکر پر ہمیں پیسے ملیں، اور ایک ہی کے ذکر پہ اللہ مل جائے.
اللہ ہی مل رہا ہے، کتنی بڑی بات. ناغہ نہیں کریں، ایک وقت مقرر کریں. اور بات دوسرے علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا، کہ جب آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ آپ کو یاد کرے گا، اور اللہ کی یاد اے اللہ مجھے اپنے نام کا مزہ، ذکر کا مزہ آتا ہوں، تلاوت کا مزہ آتا ہوں، سجدوں کا مزہ آتا ہوں، سجدوں کا. ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے فرمائے لگے کہ میں نے 1 گھنٹے کا سجدہ کیا، تنہائی میں الگ سے سب کے سامنے نہیں میں کسی بات پر بات کی. اب جس کو سجدے میں مزہ 1 گھنٹے کا سجدہ، اور فرمایا کہ آپ معمول کو میرا سجدہ 20 منٹ کا ایک سجدہ، 20 منٹ کا ایک سجدہ. ایک ہمارے مولوی صاحب ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ سجدے میں سر رکھ کے رو رہے ہیں، تو ان کو تو پتہ نہیں تھا ڈاکٹر صاحب کو یہ پیچھے سے دیکھ رہے. کہنے لگے کہ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کتنی دیر سجدہ کر رہے تھے، آدھا گھنٹہ سجدے میں سر رکھ کر روتے تھے. کتنی دیر میں؟ تو سجدے میں سر رکھ کر کون روئے گا؟ جس کو سجدے میں مزہ ہے، مزہ ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ سجدہ، یہ تو قرآن میں ہے کہ سجدے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، انسان محسوس کرے کہ میں اللہ سے قریب ہو گیا. اور فرمایا کہ سجدہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ وہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہے. سجدہ کہاں کر رہا ہے؟ اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہے. اور سب سے زیادہ انسان کو جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ سجدے میں حاصل ہوتا ہے. اور اس بات کی کوشش کریں میرے بھائیوں کہ ہماری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمیشہ کہ اللہ والا بننا بہت آسان ہے، بس یہ نیت کریں کہ میں کبھی بھی اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا. بیوی نیت کرے کہ میں شوہر کو تکلیف نہیں پہنچا، شوہر یہ نیت کرے کہ میں بیوی کو تکلیف نہیں پہنچا. ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تکلیف پہنچا رہا ہے تو یہ مسلمان ہے. صرف اس ایک حدیث پہ ہر بیوی عمل کر لے تو شوہر کو کوئی تکلیف نہیں ہے. جنتی عورت، جنتی شوہر، کہ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچا، کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے میں صبر کروں، معاف کر دوں، برداشت کروں. گھر کی جو زندگی ہے نا میرے بھائیوں، یہ اچھے اخلاق سے گزرتی ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت مجھے اللہ کا دھیان نماز میں آ جاتا ہے اور مجھے اللہ نظر آ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نماز. حضرت نے فرمایا کہ جب آپ گھر میں ہوتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ دھیان ہوتا ہے کہ میں اس وقت جس شوہر کو یہ دھیان ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ بیوی پر غصہ کرے گا. جس بیوی کو یہ دھیان ہوگا تو وہ شوہر پر غصہ نہیں، شوہر پر کبھی غصہ نہیں. ہاں، شوہر پر کبھی غصہ نہیں. اللہ کا دھیان ایک اللہ، یعنی اس حدیث پر اگر مسلمان عمل کر لے نا ساری مشکلات ختم ہو. جو میں تو کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچاؤں، اور کوئی مجھے تکلیف پہنچائے گا تو میں صبر کروں گا، معاف کروں گا. صبر کرنے پر، معاف کرنے پر اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے پر اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے. جنت مل جائے گی، مجھے جنت مل جائے گی. صبر کرے، معاف کرے، برداشت. تو میرے محترم بھائیوں، یہ محنت سے یہ چیزیں آتی ہیں. اسی محنت کے لیے اللہ کے راستے میں تبلیغ میں نکلتے ہیں ہم لوگ. کبھی محنت ایسی کریں کہ اللہ کا دھیان اور استحضار ہمیں حاصل ہو جائے، اور تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اس میں لاوا نہیں کریں، پابندی کے ساتھ. تو کون نیت کرتا ہے کہ جی میں آج کے بعد پابندی سے اللہ کا ذکر کروں؟ ایک دن بھی لاوا نہیں کریں. انشاءاللہ ابھی سارے ثواب کر لیں، تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں.
طلبا تشریف لے جائیں. ایک گزارش یہ تھی کہ یہ جو آنے والا اتوار ہے اس اتوار کو انشاءاللہ مغرب سے عشاء حج کی ہماری تربیتی نشست ہوگی. تو جو حضرات حج پہ جانے والے ہیں وہ اس میں ضرور شرکت فرمائیں. اور اگر ہمارے عزیز اقارب ہیں دوستوں میں کوئی حج پہ جا رہے ہیں تو ان کو بھی ہم جو ہے ان کو بھی ہم دعوت دے دیں تاکہ وہ بھی انشاءاللہ اس میں شریک ہوں. اور اسی اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد حضرت مولانا عبداللہ صاحب حالہ والے وہ بھی تشریف لائیں گے. حضرت کا بیان ہو کہ جو اب اتوار آ رہی ہے اس آنے والے اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد. تو حضرت مولانا عبداللہ صاحب تشریف لائیں گے اتوار کو عشاء کے بعد اور مغرب سے عشاء انشاءاللہ حج کی تربیتی نشست ہوگی انشاءاللہ. تھوڑی دیر درود شریف پڑھ لیں, سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ لیں, دل کی توجہ اللہ کی طرف کر لیں. بسم اللہ. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله 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 الله
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مراقبہ فرما لیں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ فرمائیں اور تصور کریں کہ میرے دل میں اللہ ہے اور میرا دل خوشی میں اللہ 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 کے زبان کو بند رکھیں اور دل کے تصور میں اللہ اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اللہم لک الحمد کما انت اہل صلی علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فإنک انت التقوی المغفرہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو احد۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم معافی چاہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غفلت کو معاف فرما۔ اے اللہ اس غفلت کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں، تجھے ناراض کرتے ہیں، تیرے جیسے محبوب و خالق و مالک کو ناراض کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ اس کائنات میں سب سے مہنگی چیز آپ کی محبت ہے، سب سے بڑی چیز آپ کی توجہ ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ اللہ ہم پہ مہربانی فرما، اے رحیم اللہ ہم پہ رحم فرما، اے کریم اللہ ہم پہ کرم فرما، اے مہربانی فرما، نعمتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے، خوشیوں سے نواز دے، اپنا دھیان نصیب فرما، قرب عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما۔ امت مسلمہ کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے اس ملک پہ رحم فرما، دین کو زندہ فرما، بے دینی کو ختم فرما، ہدایت کے عمومی ہواؤں کو چلا دے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں جہاں جماعتیں چل رہی ہیں، اجتماعات ہو رہی ہیں، اللہ قبول فرما، مدارس کی محنت کو قبول فرما، مساجد و مراکز اللہ والوں کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے مرحومین دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما۔ رمضان میں ایک بھائی ہمارے پاس آئے، عید کے دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ ایک بھائی نے فون کیا، ان کے والد بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ جتنے حاضرین مرد ہیں، عورتیں ہیں، کہ دلوں میں جو جائز تمنائیں مرادیں ہوں، غیب کے وسیع خزانوں سے پوری فرما، رحمتوں و برکتوں سے سب کو نواز دے، سب کی جوڑیاں خوشیوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے بھر دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری عافیتیں عطا فرما، ساری خوشیاں اور راحتیں عطا فرما، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنا دھیان نصیب فرما، اپنی محبت، اپنا تعلق ہر وقت نصیب فرما، ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما، ہماری سرپرستی فرما، ہماری رہبری فرما، ہماری رہنمائی فرما، ہمارا ساتھ دے دے۔ اللہ ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، ہمیں اپنا دھیان نصیب فرما، ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، ہمیں پیار کی نگاہ سے دیکھ لے، ہم سے راضی ہو جا، پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ ہماری دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم آمین برحمتک۔